بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ تمام اہل اسلام کو السلام علیکم۔ وہ تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میں پہلے بھی بہت سی ویڈیو بنا چکا ہوں، اور آج کی اس ویڈیو میں جمعرات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا وظیفہ بتاؤں گا، جس کو کر کے آپ ضرور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر سکتے ہیں۔ زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وظیفہ شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے، جن کی لڑی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ایک رات میں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے ضامن بن جائیے۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا ضامن بن جاؤں اور تمہارے ماں باپ کا بھی ضامن بن جاؤں، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے آباء و اجداد کا نام ایک ایک کر کے لینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک پہنچ گئے۔ پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ ماہ جمعرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ایسا چاہتے ہو کہ میں ہر جمعرات تمہیں اپنا دیدار عطا فرماؤں تو تم دن کو روزہ رکھو اور رات کو قیام کیا کرو اور مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، تو تمہیں میری زیارت عطا ہوگی۔ میرے پیارے اسلامی بہن اور بھائیوں، اگر ہم سب بھی چاہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہر جمعرات کو کریں، تو حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا وظیفہ اور طریقہ اپنا کر ہم سب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، درود پاک پڑھنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا سب سے آسان ذریعہ ہے، تو کوشش کریں ہر جمعرات، ہر جمعہ اور ہر سوموار کو کثرت سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں گے۔ میرے عزیزو، آئیے اب میں آپ کو درود پاک پڑھنے کے کچھ فضائل بتاتا چلوں۔ درود پاک پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ، درود پاک پڑھنے والے کے لیے اس کی دنیا اور آخرت سنوار دی جاتی ہے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس پر اپنے رحمتوں برکتوں کا نزول فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کی بخشش فرما دے گا۔ درود پاک پڑھنے کی سب سے بڑی فضیلت، اللہ تعالیٰ کا قرب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں رزق عطا کرتا ہے، عزت عطا کرتا ہے، اس کی پریشانیوں اور غموں کو دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے والدین، اس کی اولاد، اس کے گھر والوں، بلکہ پڑوسیوں اور محلے والوں پر بھی اپنے رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جہاں جہاں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتا ہے، دشمنوں سے نجات دلاتا ہے۔ درود پاک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبر کو کشادہ فرما دے گا اور قبر کے معاملات کو آسان فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بدلے اس کی مغفرت فرمائے گا، اس کو پرسرات سے گزار دے گا اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ بلکہ میرے عزیزو، جو بندہ چاہتا ہو کہ اس کی جنت وسیع سے وسیع تر ہوتی جائے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے، کیونکہ حضرت صوفی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت صرف ایک ذکر سے پھیلتی ہے، اور جیسے جیسے بندہ درود پاک پڑھتا ہے ویسے ویسے ہی جنت اس کی طرف کو پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، بلکہ سارے اہل اسلام کو درود و سلام پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔